اللہ کے نیک بندوں کی زندگی ہمیں صبر، اخلاص اور توحید کا پیغام دیتی ہے۔ یہ کہانی اس شخص کی ہے جسے بچپن میں کنویں میں پھینک دیا گیا، غلامی میں بیچا گیا، مگر اپنے رب پر یقین اور پاکیزگی کی بدولت وہ مصر کی حکومت تک پہنچ گیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ مقدس داستان ہے جو نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ انسان کی روح کو روشن کرتی ہے۔ آئیے اس حسن، حکمت اور ہدایت سے بھری کہانی کو تسلی سے سنتے ہیں۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام ایک پاک دامن، بے حد حسین اور شفاف فطرت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کا بھی ایسا نور عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنے باپ کے نہایت لاڈلے اور محبوب تھے۔ حضرت یعقوب کو اپنے اس بیٹے سے ایک خاص لگاؤ تھا اور یہ بات ان کے باقی بیٹوں سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دلوں میں یوسف کے لیے حسد اور جلن کا بیج پڑ چکا تھا جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک روز یوسف نے اپنے والد سے ایک خواب کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے جب یہ خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اس بچے کا مقدر بہت بلند ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اس بچے کے لیے کوئی بڑا مقام مقرر کیا ہے، مگر ساتھ ہی انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر یوسف کے بھائیوں کو اس خواب کی خبر ہو گئی تو ان کے دلوں میں اور زیادہ حسد پیدا ہوگا۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی مکر کر بیٹھیں گے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ یوسف کے بھائی حسد میں اندھے ہو چکے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یوسف نے ان کے دل سے باپ کی محبت چھین لی ہے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ہم سے زیادہ چاہتا ہے، حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ اور قوت میں بڑھ کر ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ باپ کی توجہ ہمیں ملے تو یوسف کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مکاری سے بھرا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا، ابا جان، ہم یوسف کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، وہ بھی میدان میں کھیل کود کر دل بہلائے اور تازہ ہوا میں سانس لے۔ حضرت یعقوب نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بھائیوں کے بار بار کہنے اور ذمہ داری لینے پر اجازت دے دی۔ ان کا دل بے چین تھا، مگر انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ جب سب بھائی یوسف کو لے کر میدان کی طرف نکلے تو انہوں نے راستے میں ایک سنسان جگہ دیکھی جہاں ایک گہرا کنواں تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے یوسف کو پکڑ لیا اور بے رحمی سے اس کنویں میں پھینک دیا۔ اس معصوم نے نہ کوئی گناہ کیا تھا، نہ ہی کسی سے بدتمیزی، پھر بھی اس کے اپنے ہی بھائی اسے مٹا دینا چاہتے تھے۔ کنویں کی تنہائی، سرد پانی اور آسمان سے جھانکتی دھوپ کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا، مگر اس کا دل اپنے رب پر پوری طرح مطمئن تھا۔ اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور غم کی گھڑی میں اپنے صبر کو مضبوط رکھا۔ ادھر بھائی یوسف کا لہو لہان قمیض لے کر حضرت یعقوب کے پاس پہنچے اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، ابا جان، ہم ریس لگا رہے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آ گیا اور اسے کھا گیا۔ اور پھر انہوں نے وہ جھوٹا خون لگا ہوا قمیض ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت یعقوب نے اس قمیض کو دیکھا جو پورا کا پورا صحیح سلامت تھا، صرف خون لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام کو آسان بنا دیا ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، اور میں وہی کروں گا۔ اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ انہوں نے رونا نہیں چھوڑا، راتوں کی نیندیں اڑ گئیں اور دن کا چین کھو گیا۔ ہر وقت یوسف کی یاد میں ڈوبے رہتے، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی، مگر انہوں نے اپنے رب پر یقین نہیں کھویا۔ کنویں کی تاریکی میں جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ذکر میں مغموم بیٹھے تھے، تبھی قسمت نے ایک نیا دروازہ کھولا۔ کچھ ہی دیر میں ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو شامی بازار کی طرف جا رہا تھا۔ جب ان کے آدمیوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو ڈول کے ساتھ ایک خوبصورت نورانی چہرہ اوپر آیا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ ایسا لڑکا اس ویرانے میں کہاں سے آیا۔ انہوں نے آپس میں کہا، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اور پھر یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مصر پہنچ کر اس قافلے نے انہیں بازار میں غلاموں کی طرح بیچنے کا اعلان کیا۔ یوسف کو دیکھنے والوں کا ہجوم امڑ پڑا، ہر کوئی اس چہرے کو دیکھتا اور دنگ رہ جاتا۔ بولی لگنے لگی اور آخرکار مصر کا عزیز، جو بادشاہ کا ایک اعلیٰ افسر تھا، انہیں کافی دام میں خرید لیا گیا۔
اس نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو عزت اور محبت سے رکھو، شاید یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وہ لڑکا جو کبھی کنویں میں اکیلا تھا اب محل کی چہل پہل میں تھا۔ اللہ نے جس طرح اسے بچایا وہ کسی کرامات سے کم نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یوسف کی عظمت، ان کی سیرت، ان کا علم اور ان کی نرمی ہر شخص کے دل میں اترنے لگی۔ مگر امتحان کا ایک اور مرحلہ ان کی زندگی میں داخل ہونے کو تھا۔ مصر کے عزیز کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، حضرت یوسف کے حسن اور اخلاق پر فدا ہو گئی۔ اس نے دھیرے دھیرے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہ تھا، اس نے دروازے بند کر لیے اور یوسف کو اپنی طرف بلایا، مگر حضرت یوسف نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، معاذ اللہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اس گھر میں عزت دی ہے، میں ایسا فحش کام کیسے کر سکتا ہوں۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ یوسف اس کی بات نہیں مان رہے تو اس نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ یوسف بھاگے اور وہ ان کے پیچھے دوڑی۔ اسی وقت عزیز گھر میں داخل ہوا۔ زلیخا نے فوراً یوسف پر الزام لگایا کہ اس نے مجھ پر زور ڈالا، مگر حضرت یوسف چپ نہ رہے۔ انہوں نے سچائی بیان کی۔ اب فیصلہ اس پر ہوا کہ یوسف کی قمیض کہاں سے پھٹی ہے۔ اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور اگر پیچھے سے تو یوسف بے قصور ہے۔ جب قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اور یوسف کی سچائی ثابت ہو گئی، مگر بدنامی کے ڈر سے عزیز نے معاملے کو دبا دیا۔ مگر شہر میں بات پھیل گئی اور عورتیں زلیخا کو تانے دینے لگیں کہ اس نے اپنے غلام پر دل ہار دیا۔ اس نے ان عورتوں کو بلایا، مہمان نوازی کی اور پھر ان کے سامنے یوسف کو بلایا۔ جیسے ہی انہوں نے یوسف کو دیکھا ان کی آنکھیں چوندھیا گئیں۔ ان کے حسن کا جلوہ ایسا تھا کہ وہ سب کے سب حیران رہ گئیں اور بے خیالی میں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، مگر انہیں احساس تک نہ ہوا۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی مخلص فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ زلیخا نے کہا، دیکھا، یہی ہے وہ شخص جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ ہاں، میں نے اس سے اپنے نفس کی خواہش رکھی تھی مگر وہ باز رہا۔ اب اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو میں اسے ضرور قید کروا دوں گی اور اسے ذلیل کر کے رہوں گی۔ یوسف نے جب یہ سنا تو اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور کہا، اے میرے رب، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ اگر تو مجھ سے ان کی چالیں دور نہ کرے گا تو میرا دل بھی جھک سکتا ہے اور میں غافلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس فتنے سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ انہیں بے قصور ہونے کے باوجود جیل بھیج دیا گیا، مگر جیل کی دیواریں یوسف کے حوصلے کو نہ گرا سکیں۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاکیزگی، اخلاق اور دانائی کا سکہ جما لیا۔ وہاں موجود قیدی ان کے علم اور کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ دو نوجوان جو بادشاہ کے دربار سے گرفتار ہو کر آئے تھے ان کے ساتھ ہی تھے۔ ایک روز دونوں نے اپنے اپنے خواب انہیں سنائے۔ پہلے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کا پیغام دیا اور کہا، کیا تم ایسے رب چاہتے ہو جو مختلف ہوں یا ایک اللہ جو غالب ہے؟ تم جن ناموں کو پوجتے ہو وہ محض نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھا ہے۔ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ پھر انہوں نے تعبیر بیان کی۔ پہلے سے کہا، تو رہا ہو کر بادشاہ کے لیے شراب پیش کرے گا۔ دوسرے سے فرمایا، تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا اور پرندے تیرے سر سے کھانا کھائیں گے۔ یہ وہی حکم ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ رہائی سے پہلے یوسف نے پہلے شخص سے کہا، جب تو باہر جائے تو میرے بارے میں اپنے مالک سے ذکر کرنا۔ مگر وہ انسان بھول گیا اور یوسف کئی سال اور جیل میں رہے، مگر انہوں نے صبر اور توکل نہیں چھوڑا۔ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ پھر ایک روز بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیوں کے ساتھ 7 سوکھی بالیاں بھی ہیں۔ جب اس نے اپنے درباریوں اور جادوگروں سے اس کی تعبیر پوچھی تو کوئی جواب نہ دے سکا۔ تبھی جیل سے چھوٹے ہوئے وہی شخص جسے یوسف نے پہلے تعبیر بتائی تھی بولا، مجھے اجازت دیجیے، میں اس شخص سے جا کر پوچھتا ہوں جو اس خواب کی صحیح تعبیر دے سکتا ہے۔ وہ یوسف کے پاس آیا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ یوسف نے فرمایا، 7 سال زمین بہت پیداوار دے گی، ان سالوں میں فصل کو کاٹ کر بالیوں میں ہی محفوظ رکھنا۔ پھر 7 سال سخت قحط کے آئیں گے جن میں وہ فصل کام آئے گی۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بہت برکت ملے گی، بارش ہوگی، انگور نچوڑے جائیں گے اور لوگوں کو راحت ملے گی۔ جب یہ تعبیر بادشاہ کو سنائی گئی تو وہ متاثر ہوا اور یوسف کو بلانا چاہا، مگر یوسف نے کہا، میں تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میرا دامن پاک ثابت نہ ہو جائے۔
جا کر ان عورتوں سے پوچھیے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اس وقت کی حقیقت بیان کرو جب تم نے یوسف کو دیکھا تھا۔ انہوں نے اقرار کیا، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر زلیخا نے بھی اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا، اب حق ظاہر ہو گیا ہے، میں ہی وہ تھی جس نے یوسف کو پھسلانا چاہا، وہ ہرگز جھوٹا نہیں تھا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ عزیز جان لیں کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ جب یہ حقیقت بادشاہ پر واضح ہوئی تو اس نے یوسف کو عزت کے ساتھ بلوایا اور کہا، آج سے تو ہمارے نزدیک بھروسے مند اور علم والا شخص ہے۔ یوسف نے عرض کیا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کیجئے، میں اس کی حفاظت کا ہنر رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً منظور کر لیا اور انہیں ملک کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیا۔ اس طرح یوسف کی سچائی، صبر اور اخلاق نے انہیں جیل سے نکال کر مصر کی حکومت تک پہنچا دیا۔ تو یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل اور حقیقی داستان، جو صبر کا نمونہ ہے، اخلاص کی مثال ہے اور اللہ کی رحمتوں کا بہترین بیان۔ جنہوں نے اسے کنویں میں پھینکا تھا، انہی کے سامنے اس کا مقام بلند ہوا۔ جن ہاتھوں نے دھوکہ دیا تھا، انہی آنکھوں نے سجدے کرتے ہوئے جھکنا منظور کیا۔ یہی ہے اللہ کا نظام، جو سچوں کو ہر اندھیرے سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یوسف علیہ السلام کی طرح سچا، پاک اور صبر والا بنا دے، آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل نہال اسٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں اور آج کے دور کے حالات پر آپ کی کیا رائے ہے۔ اللہ ہم سب کو حکمت، صبر اور امن کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ پھر ملاقات ہوگی نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے سلام اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔